الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال پیش کیا گیا کہ میں 88 سال کا بوڑھا ہوں، ویسے تو اچھا ہوں لیکن دونوں گھٹنوں میں درد رہتا ہے جن سے زمین پر بیٹھ نہیں پاتا، کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا، افاقے کی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہوں، مرض کی تکلیف سے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتا ہوں، مغرب بعد سورۃ یاسین اور سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک پڑھنے کا معمول ہے۔ براہ کرم اور رہنمائی فرمائیں، کیا میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لیا کروں یا ان وظائف کے بعد پڑھا کروں؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کو اس کا وقت شروع ہونے پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے، وقت سے قبل نہیں۔ احادیث میں پانچوں نمازوں کے اوقات کی تجدید کر دی گئی ہے۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے جانب مغرب شفق سرخ غائب ہونے تک ہے، یہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ معذوری کی وجہ سے اگر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے میں آسانی ہو تو عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز کے ساتھ مغرب کے وقت میں ادا کرنے کے بجائے نماز مغرب کی ادائیگی کو مؤخر کیا جائے اور اسے آخر وقت میں ادا کیا جائے، پھر معمول کے مطابق اور دو وظائف پڑھے جائیں حتیٰ کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ اس طرح معذوری کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ظاہری جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، آج کل موبائل کا رواج بہت عام ہو گیا اور ان میں طرح طرح کی رنگز ٹونز ہوتی ہیں۔ بارہا ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ دوران نماز باجماعت کسی مصلی کا موبائل بجنے لگے، اور کافی دیر تک بجتا رہے۔ یاد رکھیں، مصلی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور نماز پڑھنے والے نمازی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کافی دیر تک بجتا رہا۔ اس سے اس نمازی کے ساتھ دیگر نمازیوں کی بھی توجہ ہٹتی ہے اور ان کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ مسجدوں میں موبائل بند کرنے کی ہدایت اویزہ کی جاتی، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی نمازی اپنا موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا موبائل بجنے لگے تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی نماز توڑ کر موبائل بند کرے پھر نماز میں شامل ہو یا اپنی نماز جاری رکھے اور موبائل بجنے دیں؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ دیکھا گیا کہ بعض حضرات اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں اور ان کا موبائل بجتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں ایسا ماحول قائم رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تمام لوگ پورے اطمینان، سکون اور انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو نمازیوں کے خشوع و خضوع میں
مخل ہوں اور ان کی توجہ ہٹاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا، ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا، اس نے مسجد میں اس کا اعلان کرا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، مسجدیں تو مخصوص کام یعنی عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد میں 765 نمبر۔ وہاں موبائل کی گھنٹی سے یقینی طور پر مسجد میں موجود تمام افراد کے انہماک و خشوع میں خلل پڑتا ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً موبائل بند یا وائبریشن پر کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا موبائل بند کرنا بھول جائے اور وہ دوران نماز بجنے لگے تو فوراً اسے بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر یا موبائل باہر نکال کر معمولی حرکت سے اسے بآسانی بند کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان نماز کی ادائی میں اعضائے جسم کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے علاوہ معمولی سے معمولی حرکت سے بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فان ابى فلیقاتلہ۔ اللہ اکبر، اذا صلی احدکم الی شیء، کوئی شخص اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، یسترہ من الناس، پھر کوئی دوسرا اس کے آگے سے پار ہونے کی کوشش کرے، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فان ابى فلیقاتلہ، تو اس کو دھکا دے دیں۔ کیا دے دیں؟ دھکا دے دیں۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے فلیقاتلہ، تو اس کے ساتھ اور سختی کریں۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خود اس حدیث پر اس طرح عمل کیا کہ ایک نوجوان نے ان کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ اس نوجوان نے دوبارہ نکلنا چاہا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اور زور سے دھکا دیا۔ اس نوجوان نے حضرت ابو سعید کو برا بھلا کہا اور کودتا پھاندتا باہر نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان حکمران خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خلیفہ وقت مروان سے شکایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سعید بھی خلیفہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کی شکایت کا تذکرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس موقع پر یہ حدیث سنائی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری میں 509 ہے اور مسلم کتاب الصلاۃ میں 258، 259 اور 260۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران نماز وقت ضرورت کسی قدر حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل کثیر
سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عمل قلیل سے باطل نہیں ہوتی، یعنی معمولی عمل سے۔ ان کے نزدیک عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص دوران نماز کوئی ایسا کام کرے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ الموسوعۃ الفقیہۃ جلد نمبر 27 صفحہ 126۔ اگر کسی شخص کا موبائل معمولی عمل سے نہ بند ہوتا ہو تو اسے چاہیے اپنی نماز توڑ کر موبائل بند کرے اور دوبارہ نماز میں شامل ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے اور اس کے موبائل کی میوزک پوری مسجد میں گونج رہی ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔